دوستو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، جب سے دنیا میں سوشل میڈیا آیا، یہ ایک ابلاغات کی نئی قسم اور جدید ٹیکنیک ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ نئی ایجاد آئی اور یوں سوشل میڈیا نے اپنے آغاز سے ہی جھوٹوں کے ہتھے چڑھ چکا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا اتنا بھی برا نہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، مگر آج کے دور میں ہر مرد و زن کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور چلتا پھرتا ایک ٹی وی، ایک خبرنامہ اور ایک گلوبل ویلج ہے۔ آپ کے بٹن کلک کرنے کی دیر ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ مگر اسی سوشل میڈیا کی بدولت آج دنیا بھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ پراپوگنڈا، فیک نیوز اور شیطان بن چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، شیطان بھی اس نئی ایجاد پر ہنستا اور ٹھٹھے مارتا ہوگا کہ میرا باپ بھی پیدا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، صدیوں کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو ان میں چلاک، فراڈیے، یاروں، جھوٹوں اور انتہا پسندوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، اور انتشاریوں کا ذکر ملتا ہے۔ مگر اگر ہم دیکھا جائے یہ بیماری 2014 میں وطن عزیز میں وبا کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پشت پناہی کرتے ہوئے 300 کے قریب سرکاری نوجوان جو کمپیوٹر سائنس کے ماہر تھے، جو IT کے ماہر تھے، ان کو اپنی نوکریوں پر رکھا اور ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ سیاستدانوں، صحافیوں اور نامور لوگوں کا ناطقہ بند کرنا ہے، ان کو بدنام کرنا ہے، ان کی فیملیوں کی تصدیق کرنا اور ان کی کردار کشی کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ وبا شروع کی گئی تو صرف راستہ ہی ہموار تھا، اور اس وقت کے جو نئے مرشد بننے کی کوشش کر رہے تھے، جو اب اپنے آپ کو کلیٹ مرشد اور وطن عزیز کا انداتا کہلانے والا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوں استعمال ہوا، اس کو بھی نہ پتہ چلا کہ وہ کیسے استعمال ہوا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار زیر الاسلام ہو، شیعہ پاشا ہو، رحیل شریف ہو، اور یہاں تک آتے آتے حفیظ میر اور باجوہ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ مگر ان 10 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مرشد نے، میرے عزیز دوستو، اسٹیبلشمنٹ ان سیاسی جماعتوں کو بدنام کر کے
ذلیل و خوار کر کے طریق انصاف کو اقتدار میں لانا چاہتی تھی۔ اس کے راستے میں جو بھی آیا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، وہ اس کی فیملیوں سمیت، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ گھریلو عورتیں ہوں، ان کے کردار کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے وطن عزیز میں زمین شک، شبہ اور جھوٹ اور منافقت کے لیے زرخیز تھی۔ اس کے لیے سکینڈل، گالیاں، الزام، بتان عام ہوئے، بغیر تحقیق کے ہر چیز کو ثابت شدہ قرار دیا جاتا رہا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب وطن عزیز میں جھوٹ کا جن بوتل سے باہر آیا، اس نے تو پھر جب شیطان اور جھوٹ موجودہ صورتحال میں ان 10 سالوں میں جوان ہوا، تو اس جھوٹ نے اپنے پیدا کرنے والوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہی بات آج تک نہ باجوہ سمجھ سکا، نہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ سکی، نہ فیض حمید سمجھ سکا۔ جب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی، اس وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ جھوٹ کا جن بوتل سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی توپوں کا رخ مقتدرہ اور ریاست کے ہر ادارے، ہر شخصیت کی طرف کر لیا، تاکہ سب کا برم عزت خاک میں مل جائے۔ اور یوں اس جھوٹ نے زخم خریدنے، خون کو بہتا دیکھنا اور ایذا پہنچا کر لذت کا سانس اس کو علیحدہ ہی آنے لگا۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، آپ کو کئی رندے مل جائیں گے، کئی جٹ مل جائیں گے، کئی اوورسیز کے روم میں یوٹیوب پر مل جائیں گے، سوشل میڈیا سیکر مل جائیں گے، اور اس وقت وہ ایسے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ایسے قوم کو بہکا رہے ہیں، اور انہیں علم ہے یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان میں اکثریت یوٹیوب پر ہوں یا سوشل میڈیا پر اینکر صاحبان ہوں، ان کو پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہے جھوٹ کی رفتار آسمانی بجلی کی طرح تیز ہے، اور سچ کی رفتار بہت ہی دھیمی۔ مگر جب سچ اپنے مقام پر پہنچتا ہے، مگر وہاں جھوٹ اپنا کام کر کے آگے پڑاؤ ڈالنے کی طرف تیزی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جھوٹ تو ایک تیز لومبڑ ہے، اور تیز لومبڑ کی دوڑ آپ کو سمجھتے ہیں، اور سچ ایک رینگنے والا کیڑا ہے، وہ آہستہ رینگتے جھوٹ کا پیچھا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب سچ وہاں پہنچتا ہے، جھوٹ چلاک لومبڑ کی طرح غائب ہو جاتا ہے، اور جب کچھوا اپنے منزل پر پہنچتا ہے، تو وہ جھوٹ خرگوش کو اپنا کام دکھا کر جیل کی کوٹریوں میں چلے جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں ہم ایسی قوم بن چکے ہیں، ہم ایک قوم پراپوگنڈا اور جھوٹ کے رسیاں ہیں۔ جب تک ہمیں دوسروں کو اذیت پہنچانے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے، اور ان کی عورتوں کو کردار کشی کرنے، فیک نیوز، فیک ویڈیو، فیک آڈیو تک
ریلیز کرنے میں اپنا مزہ لیتے ہیں، اپنا چس لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ہماری قوم کی خصلت میں جھوٹ ہی جھوٹ اور جھوٹ بول کر مزے لینا ہماری عادت بن چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سرین قرآن مجید میں فرماتا ہے، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ آخرکار سچ غالب آ کر رہتا ہے، مگر سچ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، جھوٹ بولنے والوں کا منہ کالا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارۂ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔